بولے کہ گودمیں بولتے ہوئے جائیں گے، ہنتتن بولیں گے، معنی ہے ہتتن نہیں بولیں گے۔ اللہ فرماتا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، ظالم لوگوں نے جس بات کے کہنے کا انہیں حکم دیا تھا، جو لفظ زبان سے انہیں ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ لفظ ادا نہیں کر کے وہ دوسرا لفظ استعمال کرنے لگے، بدل دیا ظالموں نے اس لفظ کو جس لفظ کا انہیں حکم دیا گیا تھا، دوسرے لفظ سے بدل دیا، حتتن کی جگہ ہنتتن کہنے لگے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے فسق کی وجہ سے، ان کے گناہ کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان ظالموں پر ہم نے آسمان سے رجز نازل فرمایا۔ رجز رے جیم زے را جیم زا، رجز کہتے ہیں عذاب کو، ہم نے آسمان سے عذاب اتارا۔ وہ لوگ ہنتتن ہنتتن بولنے والے عذاب الہی کا شکار ہو گئے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو اس واقعے کو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، پانی بند ہو گیا، بنی اسرائیل پانی پینے کا پانی نہیں، قوم بنی اسرائیل اللہ نے پانی روک دیا ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، برے اعمال، بڑی بری قوم۔ یہ یہودی لوگ جو ہیں آج بھی مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے والے یہی یہودی ہیں، اسرائیلی ہیں، اور مسلمانوں سے سخت ترین بغض رکھنے والے اپنے قلوب میں، اپنے دلوں میں یہودی، مسلمانوں کے پکے دشمن، تمام اقوام میں قرآن کی روشنی میں، قرآن کی ٹیچنگز کی روشنی میں، قرآن کے مطابق ایز پر قرآن، تمام قوموں میں، تمام نسلوں میں، تمام جاتیوں میں یہودی جاتی جو ہے، یہود جو ہیں وہ مسلمانوں سے سخت ترین دشمنی رکھنے والے۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہودی آج یہودی لابی ہی مسلمانوں کو ہر محاذ پر شکست دے رہی ہے، مسلمانوں کو ہر اعتبار سے تنگ کر رہی ہے، ہر پہلو سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ اور برباد کر دے، ذلیل و خوار کر دے۔ عیسائیوں کو انہوں نے کٹ پتلی بنا لیا ہے، عیسائیوں کو انہوں نے ٹول بنا لیا ہے، ویپن بنا لیا ہے، اور تکلیف حقیقت میں پہنچاتے کون ہیں؟ عیسائی، ان کے آقا کار بنے ہوئے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، قوم پیاسی ہو گئی، پانی نہیں ہے قوم کو، تو موسیٰ علیہ السلام نے مانگا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، پانی نہیں ہے، مولا پانی دے، مولا ریت سفینہ، مولا پانی دے، ریتوں ریت سفینہ تو سمندر میں چلتا ہے نا، پانی میں چلتا ہے، سفینہ کشتی، کپل، ہاں وہ کٹمرم کپل پانی میں چلتا، اب یہ پانی نہیں ہے، سمندر میں پانی نہیں ہے، تو سفینے کیا ہو گئے؟ شاعر کی شاعری دیکھیے، تخیل، ریتوں میں آ گئے، ریت میں آ گئے سفینے، ریتوں ریت سفینہ مولا پانی دے، بادل پیٹے سینہ مولا پانی دے، بادل سے پانی برستا ہے، وہ خود سیدھا سینہ پیٹتا ہے اور پانی مانگتا ہے خدا سے، ایسی حالت ہوئی کہ بادل سے پانی نہیں ہے، سمندر میں پانی نہیں ہے، ریتوں ریت سفینہ مولا پانی دے، بادل پیٹے سینہ مولا پانی دے، بھوکا پیٹ کمینہ مولا پانی دے۔ آج پاکستان میں یہی حال ہو، اللہ ان پر کرم فرمائے۔ مسلمانوں، اپنے مسلمان بھائیوں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھو۔ تو کز محنت دیگراں بے غمی، نشایت کے نامت نہند آدمی، بنی آدم آزائے یک دیگرن کے در آفرینش ز یک جوہرن۔ تو خیر کیا عرض کر رہا تھا؟ ان مسلمانوں کے حق میں دعا کرو کم سے کم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا، فَقُلْنَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، موسیٰ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو، پتھر پر، پتھر
لاٹھی میں بھی پانی نہیں، پتھر میں کہاں پانی؟ پتھر پتھر، لاٹھی لاٹھی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ جب موسیٰ نے مجھ سے پانی مانگا، اللہ فرماتا ہے جب موسیٰ نے ہم سے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، اور موسیٰ اپنے لیے پانی نہیں مانگتے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے مانگتے ہیں۔ تو موسیٰ اپنے لیے پانی نہیں مانگتے، ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہے، بات سمجھ میں ہے، تو اپنی قوم کے لیے مانگتے ہیں۔ تو حضور کو کھانے کی کیا ضرورت ہے، پانی کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی قوم کے لیے وہ کھاتے ہیں، امت کو کھانے کے آداب سکھانے کے لیے وہ کھاتے ہیں، امت کو پینے کے آداب سکھانے کے لیے وہ پیتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں اپنی امت کی تعلیم کے لیے۔ ان کو کھانے کی ضرورت ہے نہ پانی کی ضرورت ہے، وہ اس وقت بھی تھے جبکہ نہ کھانا تھا نہ پانی تھا۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی کو، موسیٰ اپنی عصا کو پتھر پر مارو، پتھر پر کہاں پانی؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا، پوچھا نہیں اللہ سے، مولا میری لکڑی کو، میری لاٹھی کو اگر میں پتھر پر ماروں تو پانی کہاں سے نکلے گا؟ یہ پوچھا نہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی کو الحجر پر مارو، پتھر پر مارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارا۔ وہ جانتے تھے، وہ مانتے تھے کہ پتھر میں پانی نہیں ہے، پتھر سے پانی نکلنا خلاف عادت ہے، پتھر سے پانی نکلنا خلاف عادت، لیکن اللہ چاہے تو پتھر سے پانی نکل سکتا ہے، پتھر پانی دے سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو، اور سمندر اگر اللہ چاہے تو پانی نہیں دے سکتا۔ تو حقیقت میں اللہ پانی دیتا ہے، نہ پتھر پانی دیتا ہے نہ سمندر پانی دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے۔ آگ جلاتی ہے نا، آگ جلاتی ہے، حقیقت میں آگ جلاتی نہیں، اگر آگ جلانے والی ہوتی، اللہ جلاتا ہے، آگ جلاتی نہیں۔ اگر آگ جلاتی تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ جلانا تھا، نہیں جلایا آگ نے، تو معلوم آگ کا کام جلانا نہیں، اللہ جلاتا ہے۔ آگ سے ہمیشہ وہ کام لیتا ہے جلانے کا، اگر وہ چاہے تو پانی جلانے کا کام کرے اور آگ پانی کا کام انجام دے۔ نائف کسے کہتے ہیں؟ چاقو، نائف، کتی، ہاں کتی، تو وہ چلا گیا مجھے ٹیمل سکھانے والا، ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ نائف، کتی کاٹتی ہے، یہ سمجھا؟ اگر کتی کا کام کاٹنا ہوتا تو اسماعیل علیہ السلام کو بھی کاٹ دینا تھا، کتی کاٹتی نہیں، کاٹنا اس کا کام ہے، وہ چاہتا ہے تو کتی، اکثر وہ کتی سے کاٹنے کا کام لیتا ہے، بات سمجھ میں؟ وہ چاہے تو پھول کی پتی کاٹ دے، پھول کی پتی، برگ گل، پھول کی پنکھڑی کتی کا کام دے، اور کتی جو ہے نہ کاٹے، تو معلوم یہ ہوا حقیقت میں جسے خرق عادت کہتے ہیں، عادت اور خرق عادت یہ دونوں تمہارے اعتبار سے ہیں، اللہ کے اعتبار سے نہیں ہیں۔ حقیقت میں چاقو کا کام کاٹنا نہیں، آگ کا کام جلانا نہیں، پانی کا کام پیاس بجھانا۔ کتنے ایسے ہیں پانی پیے جا رہے ہیں، پیاس نہیں بجھتی، تو معلوم ہے پانی پیاس نہیں بجھاتا، اللہ پانی سے پیاس بجھاتا ہے، پانی کا پردہ ہے، کام وہ کرتا ہے، کام پردے میں خود ہی کرتے ہیں، مفت بے خود کا نام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پتھر پر پانی مارا، پتھر پر لاٹھی ماری، کیا ہوا؟
فم فجرت، فا میں بار بار عرض کرتا ہوں، فا عطف تاجیلی ہے، عطف تاخیری نہیں۔ پتھر پر موسیٰ علیہ السلام نے یوں ہی عصا مارا اپنا، تو مار پڑی، چوٹ لگی لاٹھی کی پتھر پر، پتھر پر لاٹھی ماری کس نے؟ حضرت۔ تو فا عطف تعجیلی، فوراً، فم فجرت، پھوٹ نکلے پتھر پر۔ ایک بار لٹھی مارتے ہی، پہلے لاٹھی پتھر کو توڑ ہی نہیں سکتی، لاٹھی ٹوٹ جائے گی، پتھر نہیں، لیکن موسیٰ کی لاٹھی ہے، دوسروں کی لاٹھی نہیں ہے، یہ موسیٰ کی لاٹھی ہے، پتھر کو پھوڑ دیتی ہے۔ بات سمجھ میں آئے؟ یہ جو ہی پڑی پتھر ٹوٹ گیا اور پتھر سے پھوٹ نکلے، فم فجرت من حسن، اور یہ ایک نہر نہیں نکلی، ایک چشمہ، ایک چشمہ، ایک جھیل، ایک لیک نہیں نکلی، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ فم فجرت من حسنتا عشرت عینا قد علم کل اناس مشربہم۔ 12 قومیں تھیں، 12 قبیلے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، بنی اسرائیل میں 12 قبیلے تھے، تو 12 قبیلے والوں کے لیے 12 چشمے نکل گئے۔ فم فجرت من حسنتا عشرت عینا، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کہ دیکھو میں چاہتا ہوں تو ایک لاٹھی پتھر پر مارنے سے پتھر کیسے پھوٹتا نہیں پھوٹتا، لیکن اللہ کے حکم سے لاٹھی کے مارنے سے پتھر پھوٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکلتا ہے۔ یہ معجزہ ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا نہیں، حضرت موسیٰ کا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ لاٹھی ماری پتھر پر تو پتھر میں سے چشمے پھوٹ پڑے، پتھر میں پانی نہیں ہوتا مگر پانی نکل پڑا پتھر سے۔ تو اللہ چاہتا ہے تو جس ذریعے سے آپ کو توقع نہیں ہوتی مدد اس ذریعے سے ملتی ہے۔ یہ دکان چلا تو چلے گا کیا؟ اللہ کرم کرا تو اسی دکان سے چلے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس گھر میں نحوست ہے کہتے نا، یہ گھر میں دلندر آگی کہتے نا، یہ گھر میں ہمیں رہ تو اچھا یہ آئیں گی کیا؟ کیوں نہیں آئیں گی؟ گھر میں دلندر آگی نہیں، گھر گیر میں یہ سب غلط بات ہے۔ گھر میں کون سے گھر میں دلندر آگی نہیں؟ دلندر آگی کا تصور ہی اسلام میں نہیں ہے۔ نحوست، دلندر آگی، دردرم اور یہ ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام تو آیا ان غلط عقیدوں کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے، اسلام تو آیا ان غلط نظریات کی بیخ کنی کرنے کے لیے۔ اور اسلام کے ماننے والے وہ گھر میں مسجد کے سامنے گھر ہے نا، دلندر مسجد کے سامنے گھر اچھا گھر ہے، مسجد کے سامنے، مسجد کا سایہ نہیں پڑنا، کی نہیں پڑنا؟ اچھا ہے مسجد کا سایہ، نہیں تو کیا مندر کا سایہ پڑنا؟ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ سب تمہارے جاہل پرداداؤں نے، چچاؤں نے، ماموں نے، خصوصاً بوڑھی عورتوں نے، جاہل عورتوں نے یہ بکواس بکی ہے۔ اور تم بھی سننے کا، تمہاری نانی ہے، اسے دین کے علم سے کیا تعلق؟ بھائی نانی ڈاکٹری سے کیا تعلق ہے اسے؟ نانی بولتی ہے یہ کہ تجھے یرخان ہوگا، مانتے کیا تم؟ نہ کیا جی معلوم نانی، ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے، ڈاکٹر صاحب بولے تو مانیں گے، تمہیں کیا یرخان؟ بھی کبھی کسی کو بولتی ہے نانی تجھے دق ہو گیا، ٹی بی ہو گئی، کسی کو بولتی ہے تجھے یرخان ہو گیا، کسی کو بولتی ہے تجھے جزام ہو گیا، کسی کو بولتی ہے تجھے کینسر ہوگا۔ بولیں گے دیکھو نانی عزت سے بات کرو، اس کے بعد تم نہ چھوڑوں گا نہیں میں، کیا تمہیں بولے تو کیا جو چاہے بولتے نا؟ تو بولنے کا مطلب کیا؟ نانی بولی تو کیا بولتے؟ ڈاکٹر ہے اس کا، تمہیں کیا ڈاکٹر کیا؟ تمہیں پڑھے کیا MBBS؟ تمہیں پڑھے کیا BBMS؟ تمہیں حکیم کیا؟ تمہیں یہ کیا وید کیا؟ تمہیں بولیں گے نہیں؟ تو بندگان خدا، دنیا کا علم ہے، طب یونانی ہے، اس میں دادی منہ کھولتی ہے، نانی منہ کھولتی ہے، وہ سیدانی ہے، یہ نہیں بولتے تمہیں سیدانی برابرش، تمہیں نمازی برابرش، تمہیں پرہیزگار برابرش، یہ سب باتیں کرو نہ کو نانی، کیا ہے تمہیں مجھے یرخان بول ڈالے، میرے بھائی کو کینسر بول ڈالے، اسے شوگر ہے بول ڈالے، اسے فلاں بیماری ہے بول ڈالے، یہ غلط ہے۔ ڈاکٹر بولنا وہ
چیک اپ کو تمہیں کیا، تم نہ کیا معلوم تمہارے پاس کیا ہے، کیا چیز ہے تمہارے پاس، نہ سٹسکوپ ہے نہ کچھ ہے، تمہیں کیا چیک اپ کریں گے؟ تو نانی بولی تو ڈاکٹری میں نہیں لیتے، یہ دین کی بات انہیں یہ سب نانیاں دادیاں جاہل نانیاں، اکثر نانیاں تو جاہلانچ رہتے، اکثر دادیاں تو جاہلانچ رہتے، ان کے باتاں کیا، انہوں مولوی صاحبان کیا، ان کو کیا معلوم گو غلط سلط قل اللہ احد اللہ سمد یہ پڑھ لے کو انہیں اسے کیا معلوم؟ وہ دیوانی بوڑھی ہمارے اماں بولے سو اللہ بولے سو بات سن، اللہ کے حبیب جو فرمائے سن، نانی دادی چچانی پپانی ممانی پہلے وہ جو کہہ رہی ہے حرام حرام حرام، نانی کو منہ کھولنا دین میں حرام ہے، وہ بک رہی ہے۔ دوا پیتے ہوئے بسم اللہ بول دیا بچہ، بسم اللہ نہیں بولنا، یہ کون بولا؟ کون دوا کھاتے وقت تو بسم اللہ نہیں بولنا کہتے، کیا بولنا؟ یا شافی بولنا، یہ ایک الگ ہے۔ یہ کون بولے سو؟ ان کے اماں بولے سو، ان کے دادا بولے سو، چچا بولے۔ بے شک دوا کھانے سے پہلے بھی اللہ کا نام لینا چاہیے، دوا ایک اہم چیز ہے، صحت کے لیے کھاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے دوا کھانی چاہیے۔ ذبح کرتے وقت تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بولنا، وہاں بھی بسم اللہ بولنا مگر اس کے بعد اللہ اکبر بولنا، الرحمن الرحیم نہیں بولنا، ذبح کر رہے ہیں۔ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پہلے کون بولے تم نا؟ ہمارے نانی بولے۔ کون تمہارے نانی؟ ہو از یور نانی؟ ہمارے دادی بولے۔ کون؟ امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی تمہارے دادی، امام احمد بن حنبل، امام مالک۔ کون کیا کون بھائی؟ کیا مجتہد ہیں؟ ارے جاہل عورت بھائی، اس کا جو کام تھا اس نے کیا، تمہارے دادا کو جنم دے، تمہارے بابا کو جنم دیا، دادی بن گئی، اسے کیا معلوم؟ آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے بول رہا ہوں، بڑی دل سوزی کے ساتھ بول رہا ہوں، فوراً ریفر کرتے ہیں ہمارے دادی بولے، مائی گرینڈ مدر ٹولڈ لائک دس۔ ہو از یور گرینڈ مدر؟ اور اس گرینڈ مدر کو بولنا چاہیے، اماں آپ اس مذہب کے معاملے میں آپ مت منہ کھولیے، اس کے اسکالرز ہیں، اس کے گریجویٹس ہیں، اس میں ایجوکیٹڈ جو ہیں ان سے پوچھو، ایجوکیشن جن کو ملا ہے وہ انہوں بتائیں گے۔ تو یہ بات نانی بولی دادی، کون نانی دادی؟ اسے کیا معلوم بیچارے کو؟ زوال کا وقت ایک بڈھی نکل کو آ گئی قبرستان کو، زوال کا وقت غروب کے وقت کو زوال کا وقت بولتی ہے، دفن نہیں کرنا، وہ زوال کا وقت بھی نہیں ہے، غروب کا وقت ہے، اور غروب کے وقت دفن نہیں کرنا کس نے کہہ دیا؟ میں نے کہا اماں کیا ہے؟ بہت غلط بات، دوا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنا، یا شافی پڑھ، یا شافی پڑھ، یعنی کہیں غلطی سے وہ بسم اللہ نہ بول دے، اس لیے ماں بولتی ہے یا شافی بول، یا شافی بول۔ امت مسلمہ بڑی تباہی کے دہانے پر کھڑی، بہت تباہی۔ تو کیا عرض کر رہا تھا بندگان خدا؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا عالم ہے، کیا ہے؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، پتھر پھوٹا، 12 چشمے نکلے، پانی نکلا، پانی پینے لگے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام، پتھر سے پانی نکلا، یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ پتھر سے پانی تو نکلتا ہے، بہت سے پتھر ہیں جن سے پانی، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ خدا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ پتھروں میں ایسے پتھر بھی ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ تو پتھر سے پانی نکلنا اتنی عجیب بات نہیں، انگلیوں سے پانی نکلنا۔ میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ایک لشکر کا لشکر ہے، پیاسا ہو گیا ہے، مگر میرے آقا کے پاس کیا نہیں؟ ہر چیز
ہر چیز کی اصل محمد مصطفیٰ، کلو شیء من نوری، ہر شے میرے نور سے ہے، ہر شے میرے نور سے ہے۔ لشکر کا لشکر پیاسا ہو گیا، میرے آقا دیکھ رہے ہیں پانی نہیں ہے دور دور تک۔ حضور کیا کرتے ہیں؟ ایک کٹورا لایا جاتا ہے، اس کٹورے میں حضور ہاتھ ڈال دیتے ہیں، اپنی 5 انگلیاں ڈال دیتے ہیں، اپنی نورانی انگلیاں ڈال دیتے ہیں، تو انگلیوں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور اتنا پانی نکلتا ہے کہ لشکر کا لشکر سیراب ہو جاتا ہے، پانی پی لیتا ہے، وضو کر لیتا ہے اور حدث سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ سب ہوتا ہے انگلیوں سے نکلتا ہے پانی۔ انگلیاں، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیوں کا فیض ہے، انگلیوں سے کہیں پانی نکلتا، لیکن میرے آقا کی انگلیوں سے پانی نکلتا ہے، سب انہی کے پاس ہے، سب انہی سے نکلتا ہے، پانی بھی انہی سے نکلا ہے، کھانا بھی انہی سے نکلا ہے، اناج بھی انہی سے نکلا ہے، سونا بھی انہی سے نکلا ہے، چاندی بھی انہی سے نکلی ہے، دولت بھی انہی سے نکلی ہے، نبوت بھی انہی سے نکلی ہے، رسالت بھی انہی سے نکلی ہے، زمین بھی انہی سے نکلی ہے، آسمان بھی انہی سے نکلا ہے، خوشیاں بھی انہی سے نکلی ہیں، شادیاں بھی انہی سے نکلی ہیں، ارے اولاد بھی انہی سے نکلی ہے، ہر کائنات کی چیز انہی سے نکلی ہے، ان کے پاس کیا نہیں، جب چاہیں جو چاہیں جسے چاہیں دے دیں، جتنا چاہیں دے دیں، نواز دیں۔ انگلیاں کہاں؟ تو یہ کیسی بشریت ہے؟ انگلیاں ہم کو بھی ہیں، انگلیاں بشر انگلی رکھتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے، ہماری بشریت ہماری انگلیوں سے کہیں پانی نکلا ہے؟ میرے آقا کی بشریت دیکھو، یہ انسانیت دیکھو، یہ انگلیاں دیکھو، یہ ہاتھ دیکھو کہ پانی بہ رہا ہے، پانی انگلیوں سے نکل رہا ہے، اور جب نکالنا چاہتے ہیں اسی وقت نکلتا ہے، پھر تو کہاں نکلتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا رسول اللہ وضو کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ رسول کو وضو کے پانی کی ضرورت ہے، رسول اللہ پانی پیتے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ انہیں پانی کی ضرورت ہے، وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے، پیاس بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، غسل فرمانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھتی رہی انسانیت، ایک مرتبہ بتا دیا کہ پانی کی مجھے ضرورت نہیں، میں چاہوں گا تو میرے اندر سے پانی نکلے گا، میری انگلیوں سے پانی نکلے گا۔ انگلیوں سے پانی نکلتا، انگلیوں میں کہاں پانی ہے؟ لیکن میرے آقا کے پاس سب کچھ ہے، ان ہاتھوں میں پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، تمہاری نجات بھی ہے، تمہاری جنت بھی ہے، تمہاری دنیا بھی ہے، تمہاری ہر خوشی اور نعمت اور دولت موجود ہے ان کے ہاتھوں میں، بتا دیا پانی۔ تمہیں جس چیز کی پیاس ہے، جس چیز کی طلب ہے، وہ ان کے ہاتھوں میں ہے، بس وہ ہاتھ مل جائیں۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، جسے تمہارا ہاتھ مل گیا، جسے تمہارا ہاتھ مل گیا، مصطفیٰ پیارے اسے خدا کا ہاتھ مل گیا، جسے تم مل گئے اسے خدا مل گیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ انگلیاں حضور کی ایک کٹورے میں ڈال دیتے ہیں میرے آقا مولا، وہ پانی نکلتا جاتا ہے، آپ کی مقدس انگلیوں سے پانی نکلتا جاتا ہے، اور وہ کٹورا، اس کٹورے سے ہے نا، واقعہ ہے علماء کرام صوفیہ اعظام موجود ہیں، شاہ صاحب سب موجود ہیں، غلط تو نہیں کہہ رہا میں، تو اس کٹورے بھر پانی سے انگلیوں سے نکل رہا ہے، رسول کی انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے، ایک لشکر، ایک ملٹری، ایک فوج پانی پیتی ہے، وضو کرتی ہے، پانی جوں کا توں ہے، انگلیوں سے پانی۔ اب جب ضرورت نہیں ہے تو پھر انگلیاں پانی نہیں بہاتی، بات سمجھ میں ہے؟ تو اب ایک مسئلہ آ گیا سامنے، اب ایک مسئلہ سامنے آ گیا، کیا مسئلہ سامنے؟ اب علماء نے کہا، علماء کرام نے کیا کہا؟ اب کون سا پانی افضل؟ کون سا؟ دنیا کے پانیوں میں کون سا پانی افضل؟ زمزم کا پانی ہے جی،
زمزم کا پانی ہے، زمزم تو بہت افضل ہے. حدیث شریف میں آیا ماء زمزم لما شرب لہ، ماء زمزم لما شرب لہ، ابن ماجہ کی حدیث. کیا فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے گا وہ مقصد ملے گا. کوئی امتحان میں کامیاب ہونے کی نیت سے پیے گا تو کامیاب ہو جائے گا. کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، شادی ہو جائے گی. کوئی بادشاہ بننا چاہتا ہے، پی لے گا تو بادشاہ بن جائے گا. کوئی علم بننا چاہتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، علم حاصل ہو جائے گا. کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، اس میں کامیاب ہو جائے گا. کوئی وکیل بننا چاہتا ہے، وکیل بن جائے گا. کوئی مجتہد، کوئی فقیہ بننا چاہتا ہے، فقاہت حاصل ہو جائے گی. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا ماء زمزم لما شرب لہ. حضور فرماتے ہیں کہ زمزم جس کے پاس ہو نہ اسے غذا کی حاجت ہے نہ دوا کی حاجت. زمزم ایک بیک وقت دو کام کرتا ہے. کیا کام کرتا ہے؟ غذا کا کام بھی کرتا ہے، دوا کا کام بھی کرتا ہے. زمزم پی لیں تو پھر کچھ کھانے پینے کی ضرورت نہیں. ایسا کیا؟ بالکل ویسا. سرکار میرے فرما رہے ہیں، وہ فرما دیں تو اب کیا بات؟ ان کی بات انہی کی بات ہے، بات ہے انہی کی بات. بات سمجھ میں آ رہی؟ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، یہ دونوں پیغمبر زمین پر ہیں اور زندہ ہیں. اب تک ان پر موت طاری نہیں ہوئی ہے. حضرت خضر علیہ السلام، یہ دونوں پیغمبر. حضرت الیاس علیہ السلام خشکی پر رہتے ہیں، خشکی. اور حضرت خضر علیہ السلام سمندروں پر رہتے ہیں. یہ دونوں پیغمبر یہ کیا کرتے ہیں؟ ہر سال حج کو آتے ہیں. یہ دونوں پیغمبر ہر سال حج کو آتے ہیں. حج کو آتے ہیں، آ کے جو ہے طواف کعبہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ طواف کعبہ کرتے ہیں. اس کے بعد زمزم پیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ زمزم پیتے ہیں. بس اس کے بعد پھر سال بھر کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں کچھ. بات سمجھ میں؟ تو عرض کر رہا تھا کہ زمزم کا پانی افضل ہے. کئی پانی ہیں مقدس پانیاں، ان سب پانیوں میں افضل کون سا پانی ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں زمزم بھی افضل نہیں. زمزم کو نسبت ہے اسماعیل کے خدموں سے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں آپ نے رگڑی پیاس کی وجہ سے، تو ان کی ایڑیوں کی رگڑ سے چشمہ نکل پڑا، وہی ہے زمزم. تو اسماعیل علیہ السلام کے خدموں سے نسبت ہے زمزم کو، اور وہ پانی جو حضور کی انگلیوں سے نکلا تھا اسے نسبت ہے میرے آقا کی انگلیوں سے. تو علماء فرماتے ہیں کہ زمزم وغیرہ کوئی پانی افضل نہیں. سب سے افضل پانی وہ پانی ہے جو حضور کی مقدس انگلیوں سے نکل پڑا تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.